وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، اس وقت اللہ کا ایک بڑا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس دن سے اس کو ہر آنے والے ایمان مومن مومنہ مسلم مسلمہ پر فرض کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک۔ یہ ایک فریضہ اسلام ہے جس کا نام اردو میں روزہ ہے اور عربی میں صوم ہے، صیام ہے۔ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، صوم، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ دوسرا استعمال ہوا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صوم اور صیام کے معنی میں فرق ہے، یہ دونوں صیام جمع بھی آتا ہے، صیام مصدر بھی ہے۔ صوم کا مطلب ہے کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا، تو لفظ صوم اس پہ پورا آ جائے گا۔ صیام کا مطلب صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، صیام کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو چھوڑ دینا جو روزے کو خراب کرے۔ بنی اسرائیل میں تھا تو ان کے لیے صوم استعمال کیا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا صوم، میں نے کھانا پینا نہیں ہے، بولنا بھی نہیں۔ اس امت کے لیے استعمال ہوا ہے صیام، کتب علیکم الصیام۔ صیام کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ روزہ رکھے غلط سوچنے سے، آنکھیں روزہ رکھیں غلط دیکھنے سے، زبان غلط روزہ رکھے غلط بولنے سے، منہ روزہ رکھے کھانا کھانے سے، ہاتھ روزہ رکھیں غلط کرنے سے، غلط تولنے سے اور غلط سائن سے، اور سینے کا روزہ ہو کھوٹ سے پاک، اور دل کا روزہ ہو نفرت سے پاک، اور پیٹ کا روزہ ہو حرام روٹی سے پاک، اور شہوت کا روزہ ہو زنا سے پاک، اور پاؤں کا روزہ ہو تکبر کی چال چلنے سے پاک۔ اللہ نے ہمیں چال بھی قربان جائیں، اللہ نے ہمیں کیسا دین دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں چلنا بھی سکھایا، چہرہ کیسے ہونا چاہیے بولتے ہوئے ہمیں وہ سکھایا۔ کیا مکمل دین اللہ نے دیا ہے۔ لا تمش فی الارض مرحا، میرے بندے تکبر کی چال نہ چلا کر، ایڑی مار کے گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلا کر، اس لیے کہ انک لن تخرق الارض، تو اگر ایڑی مارے گا زمین پر تو کیا تو میری زمین کو پھاڑ سکتا ہے؟ الٹا اپنے بوٹ کو نقصان ہوگا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور جو تکبر سے یوں کرتا ہے تو کیا میرے کسی چھوٹے سے پہاڑ سے بھی تیرا قد اوپر جا سکتا ہے؟ تو پہاڑ سے اوپر جا نہیں سکتا، ایڑی سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو چلا کر عاجزی سے۔ پھر دوسری جگہ وقصد فی مشی، اپنے چلنے میں تواضع پیدا کر، اپنے چلنے میں تکبر پیدا نہ کر۔ اب تھوڑا پیچھے چلا جاؤں، یہ تو قرآن سے آپ کو سنایا۔
پہلے نبیوں کو خبر دی جاتی تھی نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے، ہمارے نبی، اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آئے تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اٹھو، اللہ ایک کلام تیری زبان پہ جاری کرے۔ وہ کھڑے ہوئے تو ان کی زبان سے خود بخود وحی کے الفاظ نکلے، یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین دھیان دے، دھیان دے۔ ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا و یقضی شأنا هو منفذہ، اللہ ایک بہت بڑے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ اپنے ایک بہت بڑے حکم کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، وہ ایک قوم میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو قوم پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، اور وہ جو نبی آئے گا وہ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ دو باتیں ان کی، لمبی حدیث ہے، دو باتیں صرف۔ وہ نبی کیسا ہے؟ لا یقول الخنا، زبان کا روزہ۔ وہ نبی اس مضمون کے لحاظ سے ترجمہ کروں، پھر اصل ترجمہ میں بتاتا ہوں کہ ایک نبی بھیج رہا ہوں جو موت تک زبان کا روزہ رکھے گا، موت تک زبان کا روزہ رکھے گا۔ خنا کیا کہتے ہیں؟ گھٹیا بول، دل توڑنے والا بول، گالی، بے عزت، غیبت، طعنے، بولیاں، طنز، جس سے میرا پورا ملک اس وقت جل رہا ہے کہ ہر انسان کے منہ میں زبان نہیں ہے، زہر بھرا ہوا ہے، زہر، سانپوں کا ڈنگ بھرا ہوا ہے اپنے اندر، کہ بولتے نہیں ہیں بلکہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے نبی کے آنے سے ہزاروں سال پہلے پہلی صفت جو اللہ نے ہائی لائٹ کی، لا یقول الخنا، وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ وہ کوئی ایسا بول زندگی میں نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، یا یہ وہ دل میں خیال آئے کہ دیکھو انہوں نے میری بے عزتی کر دی، انہوں نے میرا دل توڑ دیا۔ ہم تو دلوں کو توڑتے ہیں کھلونوں کی طرح، جیسے بچہ کھلونوں کو توڑ دیتا ہے، ہمارا حال ہے کہ ہم دل توڑتے ہیں کھلونوں کی طرح۔ کھلونا ہے جیسے توڑ کے پھینک دیا، جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا اسے جوڑ دیا۔ کھلونا تو جڑ جاتا ہے، ٹوٹا دل موت تک نہیں جڑتا۔ تو میرے نبی کی خوبصورت صفت زبان کا بول میٹھا۔ وہ طفیل ابن عمر دوسی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کو مکے والوں نے کہا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہے، جو سنتا اسی کا ہو جاتا۔ تو انہوں نے نا ڈر کے نا ایسے روئی کے بنا کے نا گولے اور اپنے کان میں ڈال دی کہ میں تو سنوں گا ہی نہیں، کہیں میرے اوپر جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی ہمارے نبی پر، آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک دم اس کے دل میں کشش آئی، کیا نورانی چہرہ ہے۔ تو ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہوا یہ وہی جادوگر ہے جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے تھے۔ تو طفیل کہتے ہیں میرے جی میں آیا یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں ہوا، ان کے چہروں پر تو نحوست ہوتی، یہاں تو نور ہی نور ہے، اور میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اپنی قوم کا، مجھے اتنا بھی نہیں پتہ غلط کیا ٹھیک کیا ہے، میں اس کی سنتا ہوں، ہو سکتا ہے اچھی بات ہو تو میں لے لوں گا، اور اگر جادو ٹونا ہوگا تو میں نہیں لوں گا، میں کڑا کوئی ان پڑھ نادان۔ روئی نکالی، طواف پورا کر کے اور آ کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ آپ نفل پڑھ رہے تھے، آپ نفلوں سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا ما تقول یا محمد، اے محمد کیا بات کرتے ہو تم؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واستغفرہ واتوکل علیہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔
جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اچھا میں ترجمہ بھی کر دوں تو آپ کے لیے کوئی کشش نہیں، میرے لیے کوئی کشش نہیں۔ یہ کلام عربی ہے، سننے والا عرب ہے اور کلام کو سمجھتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ سب تعریفیں اللہ کی، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس پہ توکل کرتا ہوں، اس کی مدد کا طلبگار ہوں، جسے ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کرتا، جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دیتا۔ تو ترجمے میں کوئی آپ کے دل دماغ پہ کوئی جھٹکا لگے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ عرب تھا، کلام عربی تھا۔ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہنا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے، دوبارہ کہنا۔ ہم نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہنے کا ہاتھ بڑھا، مجھے ایمان کلمہ پڑھا۔ لا یقول الخنا، بھائیو سب سے زیادہ روزہ ہمارا گندا ہوتا ہے اس زبان سے، گالیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، شکایتیں، الزام، بہتان، جھوٹے دعوے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں اور لوگوں کی غیبت، لوگوں کا دل توڑنا، اس سے سب سے زیادہ روزہ خراب ہوتا ہے۔ اور صرف روزہ نہیں، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ مجھے لڑائی جھگڑے سننے پڑتے ہیں فیملیز کے، تو جتنی لڑائیاں ہیں 99.9 99.9 یعنی 1 بیچ میں سے نکال دو، 99.9 لڑائیاں اس زبان کی وجہ سے، کہ نہ ادھر والوں کی زبان قابو میں ہے نہ ادھر والوں کی زبان قابو میں ہے، اور اس کا زہر ایسا ہے کہ کوبرے کی تو ویکسین تیار ہو گئی ہے، وہ لگاؤ تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اندر کوبرا بیٹھا نا، کالا ناگ، اس کا زہر جس کے اندر اتر جائے اس کے لیے آج تک کوئی ویکسین نہیں تیار ہو۔ تو میرے نبی کی کیا خوبصورت بات اللہ نے ہزاروں سال پہلے بتائی، لا یقول الخنا، وہ کبھی ایسا نہیں بولیں گے جس سے کسی کے دل کو دکھ پہنچے۔ اگلی بات جو چال پر میں نے بتایا تھا کہ اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے ہمیں چلنا بھی سکھا، کہ چلنا کیسے، لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یعنی میرے پاؤں بھی روزہ رکھیں، میں یہ بات کر رہا تھا، میرے ہاتھ روزہ رکھیں، غلط نہ تولو، اکثر تاجر بیٹھے ہو، غلط نہ تولو، محکموں والے غلط فائل پہ سائن نہ کرو، رشوت دو نہیں، رشوت لو نہیں، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، وہ بتا رہا تھا۔ تکبر کی چال نہ چلو۔ اب سنو اپنے نبی کی تعریف سنو، سبحان اللہ۔ ہم خشک لکڑیوں پر چلیں، کتنا بھی احتیاط سے چلیں تو نیچے سے کوئی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کڑکڑ 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 آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو عاجزی تواضع کا ایسا نمونہ ہو، بلندی کا ایسا نمونہ ہوگا کہ قاب قوسین او ادنیٰ، کہ آسمان بھی سکڑ جائیں گے، عرش بھی سکڑ جائے گا، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو جائیں گے، مقام ایسا ہوگا۔ اور زمین پر وہ اتنا عاجز ہوگا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئے گی۔ واہ کیا کمال! کتنی احتیاط!
خشک پتوں پر تو کوئی چڑیا بیٹھ جائے تو کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، لیکن میرا رب اس نبی کی تعریف فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو آواز نہیں آئے گی، ایسی تواضع والا نبی ہوگا۔ یہ دو ہی باتیں آپ روزے میں لے لو، ایک زبان پہ کھاتے تو نہیں، اللہ کا فضل ہے، پیتے بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے، ایک پابندی اور لگا دیں، اس سے جھوٹ نہیں بولنا، اس سے گالی نہیں دینی، اس سے غیبت نہیں کرنی، اس سے کسی کو دل توڑنے والی بات نہیں کرنی ہے۔ لوگوں کے میرے نبی نے یہاں تک فرمایا فَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ، اگر کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی بھی دے، اگر کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی بھی دے تو تم کہنا انی صائمٌ، بھائی میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جن بھائیوں نے رکھا ہوا ہے، خوش قسمت ہیں کہ ایک بہت بڑا فریضہ میرے اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ امت اس کو رکھ رہی۔ کچھ اور ہیں، کچھ غافل اب بھی ہیں جو نہیں رکھ رہے، لیکن میرے بھائیوں بہت بڑا فریضہ اسلام ہماری طرف متوجہ ہے۔ اور یہ صیام اور صوم کا میں نے آپ کو فرق بتایا۔ صوم ہے صرف جانور کی طرح منہ بند کر کے بیٹھ جانا، اور صیام ہے دماغ کی سوچ سے لے کر پاؤں کی چال تک کو روزے میں لے آنا، کہ یہاں تکبر، ادھر نفرت، ادھر کھوٹ، ادھر خیانت، ادھر گالی گلوچ، ادھر گانا موسیقی، ان ساری چیزوں سے روزہ رکھ دو۔ جو ایسا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا، تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے۔ جنت کی چابی کیسے ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑ لگاؤ، کدھر یا اللہ؟ اس جنت کی دوڑ لگاؤ جس کی سبحان اللہ چوڑائی ساتوں آسمان زمین یوں جوڑ دو ایسے، جہاں جا کر یہ ختم ہو، لمبا ہوتا ہے، عرض چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طول میں تو ان کی دساں تو سمجھ نہیں آونا، میں تمہیں وہ جنت کی چوڑائی بنتی ہے۔ وہ زمین آسمان کیا بلا ہیں؟ زمین تو چلو ہماری چھوٹی سی ہے، آسمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ایویں ایک پاسے، یہ نہیں کہ سارے عرش، ایک پاسے کسے کونے ایک سمندر ہے جس میں ایک لہر جو اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر اٹھتی ہے، ایک موج۔ تو کا تم روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ یہ جنت کی چابی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رمضان کی افطاری کھاتے تھے اور سحری کھاتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور افطار کرتے تھے 15 رمضان کو جا کر، 15 دن نہ کھانا نہ پینا، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ 15 دن کے بعد افطاری فرماتے، پھر 16ویں روزے کی سحری کرتے، اور 29 ہوتا یا 30 ہوتا اس پہ جا کے اس کی افطاری کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کا خون پیا تھا۔ یہ خون وہ لگواتے ہیں، جونکیں لگواتے ہیں تو اس سے خون نکلا، تو آپ نے عبداللہ بن زبیر کو دے کر فرمایا کہ اس کو جا کے دفن کر کے آؤ۔ وہ باہر گئے اور سارا پی لیا، تو جب اندر آئے تو آپ نے فرمایا دفن کر دیا؟ کہا ہاں جی، وہاں کیا ہے جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے کہا لعلہ کا شرب تھا، لگتا ہے تو نے پی لیا؟ کہا ہاں جی پی لیا۔ کہا بس اب لوگوں کی خیر نہیں۔ مطلب ایک دفعہ نا عرب کے بہادروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، بھئی کون کون بڑا بہادر ہے، تو لوگ نام لے رہے تھے، عمرو بن مادی کرب، مقداد بن اسود، قیس بن مکشوح، اور طلحہ بن خویلد اور زبیر بن عوام، اس طرح بات چل رہی تھی۔ تو کسی نے کہا تم عبداللہ بن زبیر کا نام ہی نہیں لے رہے ہو؟ تو کہنے والوں نے کہا ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جنات کے نہیں، وہ تو انسان ہے، وہ تو جن ہے، وہ تو جن ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مدینے سے روزہ رکھ کے چلتے تھے،
اور 8ویں دن مکے میں آ کے افطار کرتے تھے، راستے کی گرمی اور دھوپ اور پیاس کو برداشت کرتے کرتے۔ یہ عام انسان نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اور ان کے علاوہ کرتا تھا۔ یہ کیسے کرتے تھے؟ نبی کا خون اندر گیا تھا، اور ان کی نورانیت بھی گئی اور اس کی روحانیت بھی گئی اور اس کی طاقت بھی گئی۔ تو وہ 15 دن کے بعد رمضان، ان کی صرف 2 سحریاں 2 افطاریاں ہوتی تھیں پورے رمضان میں۔ ہم تو افطاری میں کھا کھا کے اپنی مت مار دیتے، رمضان کے علاوہ تھوڑا کھاتے ہیں، رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ ہے کم کھانے کا، افطاری تھوڑی کرو، سحری تھوڑی کرو، تاکہ تمہیں بھوک لگے، اس بھوک سے تمہارے جسم کے فاسد مادے جلیں، تمہارے معدے کو ریسٹ آئے، آنتوں کا ریسٹ آئے، جگر کو آرام ملے، پتے کو آرام ملے، تلی کو آرام ملے۔ لیکن تم تو سموسوں سے اپنی تباہی پھیر دیتے۔ چلو سموسے والوں کی بھی تو اللہ نے روزی لگانی ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ کا بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے، اور وہ روزہ ہے۔ اس کو میرے نبی رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب آپ رمضان آ جاتا تھا تو آپ کی ساری عبادات بدل جاتی تھی۔ ایک دفعہ رمضان سے پہلے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، یہ سامنے کون آ رہا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ وہ کون آ رہا ہے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے مڑ کے دیکھا، بندہ ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، یہ کون آ رہا ہے؟ تو انہوں نے پھر مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں۔ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، یہ کون آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بندہ تھا کوئی ہے نہیں۔ تو کہ اوحی نزل، کوئی وحی آئی ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں وحی نہیں آئی۔ اچھا عدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کی نظر دیکھ رہی ہے دیوار سے پار بھی اور ہم نہیں دیکھ رہے، تو ہم کوئی تیاری کریں تلواراں چاہیے؟ تو فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ تو سنو، آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا ہے؟ کہ اس میں پورے سال کے گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے۔ بھوک ایک آگ لگاتی ہے، پیاس ایک آگ لگاتی ہے۔ مجھ سے بولنا کیوں مشکل ہو رہا ہے کہ میری عادت ہے پانی پینے کی، تو مجھے تکلف ہو رہا ہے بولنے میں کہ گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے اور جب پیاس لگتی ہے تو ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، خالی مشین چلتی ہے تو رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس میں آئل ہو گریس ہو تو پھر وہ رگڑ نہیں ہوتی، تو اس سے ایک آگ پیدا ہوتی۔ پچھلے 330 دنوں کے گناہ، 11 مہینے، 11 یا 33، 330 دنوں کے گناہوں کو اللہ ایک ایک کر کے اس روزے کی بھوک کی آگ میں ڈالتا ہے اور جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے۔ کپڑا دھلتا ہے پانی سے، لوہا اور دھات کو دھویا جاتا ہے آگ سے، گناہوں کو بھی اللہ دھوتا ہے روزے دار کے روزے کی بھوک کی آگ سے۔ تو روزانہ یوں بھٹی میں گناہ جاتے ہیں اور یہ صاف ہوتا ہے، جاتے ہیں 29ویں روزے یا 30ویں روزے اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ جیسے اب یہ راڈ پرانا سا ہے تو ادھی کلی بھی کروا لے، تو اس کی کوئی کلی کروا لے تو وہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی 30 دن مسلسل جب نوجوان، بوڑھے، ہمت والے، کمزور مریض کو اللہ نے اجازت خود دے دی ہے، جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور پورا مہینہ اس میں وہ چلتے ہیں تو آخری رات اللہ ان کو پاک صاف کر کے یوں کر دیتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے۔ سبحان۔ اور
ایک اور حدیث، میں کئی دنوں سے رمضان بیان کر رہا ہوں لیکن یہ حدیث ایک دفعہ بھی بیان نہیں ہوئی، ابھی آپ کی برکت سے یاد آئی۔ عملان موجبان وعملان بامثالہما وعمل الى 10 امثالها و700 ضعف وعمل لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں جن کی جزا واجب ہے، من مات یؤمن باللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھ کے مر گیا وہ جنت میں جا کے رہے گا، جنت میں جا کے رہے گا۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جا کے رہے گا، چاہے ساری زندگی اس کی پٹھی سیدھی گزری ہوئی، اگر موت پہ کلمہ کہہ گیا، اس لیے کسی کو حقیر نہ جان، کسی کو حقیر نہ جان۔ میں جواد وسیم صاحب بڑے اداکار تھے، اب تو تبلیغ میں لگ گئے، کہنے لگے ہمارا ایک ساتھی اداکار تھا، ہر عیب اس میں تھا، ہر گندگی میں بھری ہوئی اس کی زندگی تھی، اور اس کو سٹیج پر ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں، کوئی روزہ رکھتے ہوئے نہیں، سٹیج پر ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہم اس کو اٹھا کے پیچھے لائے تو وہ زور زور سے کلمے پڑھ رہا تھا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے جان نکل گئی۔ ساری زندگی شراب، فحاشی، بدکاری، جوا، سٹیج، ہر گندگی ہے، اور مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، پھر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو جنت میں گیا۔ کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو حقیر نہ جانو۔ ابو زرع ایک بہت بڑے محدث ہیں، تو ان کا انتقال ہو رہا تھا، وہ بے ہوش تھے، تو اب قریب محدثین بیٹھے تھے، وہ ہوش میں ہوتے تو کہتے جی کل لا الہ الا اللہ، وہ تو بے ہوش پڑے ہوئے۔ اب سب کی تمنا ہے کہ اتنا بڑا وہ ایسے امام تھے حدیث کے، وہ فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے۔ 1,00,000 حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے منذر بن شازان اور ابو حاتم۔ تو اب ایک حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے۔ تو ادھر جو محدث بیٹھے تھے نا انہوں نے اس حدیث کی سند پڑھی، حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ ہو گئے۔ ادھر بیٹھے تھے، کان میں آواز گئی، شعور بے ہوش ہوتا ہے، لا شعور بیدار ہوتا ہے۔ ادھر جو بیٹھے تھے انہوں نے اس حدیث کی سند پڑھی، حدثنی بندار قال حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب۔ آدھی سند حدیث کی پڑھ کے یہ بھی چپ ہو گئے، یہ بھی چپ ہو گیا۔ جو بولتے رہو گے نا مرتے ہوئے وہی یاد آئے گا، جو بولو گے وہی موت پہ یاد آئے گا۔ اب یہ بے ہوش پڑے ہیں لیکن ادھر آواز گئی لا شعور میں، شعور بیدار نہیں ہوا، شعور بے ہوش تھا، اور ابو زرع کی زبان حرکت میں آئی، حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ عملان موجبان، دو عمل کی جزا واجب ہے، کلمے پہ مر گیا تو جنت ہے، اس لیے میں
جب اللہ تعالیٰ نور جہاں کی بخشش کرے، میں کوئی اس کا وکیل نہیں ہوں کہ اس نے بڑی اچھی زندگی گزاری، اچھی زندگی نہیں گزاری، لیکن کریم ذات سے واسطہ ہے، پتہ نہیں کون سی ادا پسند ہے، اور اللہ کہ جاؤ معاف کیا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے کہ پھر تو موجوں ہو گئی، موجوں ہو گئی۔ آپ نے کہا کیڑی گل نہیں موجوں ہو گئی؟ کہا سخی بادشاہ نبتے بھی چھڑ دیندہ ہوتا ہے، سخی بادشاہ نبتے بھی چھڑ دیندہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو شرک پہ مر گیا اس کی جزا جہنم واجب ہے، جو کلمے پہ مر گیا اس کی جنت واجب ہے، اور جو شرک پہ مرا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ اور عملان بامثالہما، دو عمل ایسے ہیں جن کے برابر جزا ہے، سزا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرے گا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی کے ارادے پر ایک نیکی، گناہ کرنے پر ایک گناہ۔ اور عمل بعشر امثالها الى 700 ضعف، اور نیکی کو کر لینے کے بعد، نیکی کا ارادہ کیا ایک نیکی، جب نیکی کر لی تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے۔ اب آپ نے کہا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا صرف اللہ دے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وعمل لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ، ایک عمل وہ ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ روزہ ہے۔ روزہ بھائیو، جنہوں نے نہیں رکھا ہوا اللہ کے واسطے تھوڑی بھوک پیاس برداشت کر لیں، بیماری ہے تو الگ بات، بھوک پیاس برداشت کر لیں، انشاءاللہ اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ ایک باب الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8، اس میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں روزے دار جنت میں جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔ ایک صبح کا روزہ ہے، نفل روزے پہ کیا ملتا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے نفلی روزے پر اگر 7 زمینیں سونے سے بھر کے دے دی جائیں، 7 زمینوں میں سونا ہوئے بھرے ہویا، اور آکھیا جاؤ جناب مولوی شاہ صاحب تسی یہ نفل روزہ رکھے ہے، اے سارا سونا تو گفٹ ہے، توڑے روزے دا بدلہ ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں 7 زمینیں سونے سے بھری ہوئی روزے کا بدلہ نہیں بن سکتی، روزے کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو فرض روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو بھئی روزے کو بچانا بھی ہے، نظر غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ کوئی غلط کام نہ کریں، پاؤں کوئی اکڑ والی چال نہ چلیں، پیٹ میں کوئی غلط لقمہ نہ جائے، تو یہ روزہ جنت کی چابی بن جائے گا۔ رات کو اللہ نے نماز دی ہے تراویح، اس میں ناغہ ہو، سال کے بعد ایک دفعہ آپ اپنا کام تھوڑا کر لیں، مشقت تھوڑی کر لیں، اور افطاری اور تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ سحری پہ حملہ نہ، افطاری پہ حملہ نہ کرو، کھاؤ، حملہ نہ کرو، سمجھتے ہو نا، حملہ نہ کرو۔ اگر نہیں سمجھتے تو کسی دسترخوان پہ بیٹھ کے دیکھ لو کہ افطاری کیا ہو رہی ہے۔ وہ افطاری نہیں ہوتی، حملہ ہوتا ہے، حملہ، ڈھو ڈھو ڈھو، اور ایسے بے وقوف ہیں اپنے اوپر ہی حملہ کرتے ہیں، گلاسوں پہ گلاس شربت چڑھا جاتے ہیں، یہ پیپسی 7 اپ چڑھا جاتے ہیں، اندر میں پیس ٹھوکتے ہیں، سموسے ٹھوکتے ہیں، پکوڑے ٹھوکتے ہیں، پوڑیاں ٹھوکتے ہیں، پتہ نہیں کی بلائیں، پھر پے اندر مجھ طرح ہوں نہ نماز ہی نہیں پڑھنی، نہ تراویح کتوں پڑھنا، انہوں کو تو ہلیا نہیں جانتا، تو تراویح کیسے پڑھے گا؟ میں تو خیر ویسے ہی شکر اللہ کا بہت تھوڑا کھاتا ہوں، لیکن میں افطاری، میری افطاری سن کے آپ حیران ہو گئے، میں افطاری قہوے سے کرتا ہوں یا چائے سے کرتا ہوں، پانی بھی نہیں پیتا ہوں، کہ ایک دم جب پانی پیتے ہیں اور جسم گرم ہوتا ہے تو وہ
پورے اعصاب کو سست کر دیتا ہے پانی، اور جان نکل جائے، لگتا ہے جیسے جان ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ لہٰذا مجھے یاد ہی نہیں کب سے میرا یہ معمول ہے کہ میں چائے پہ روزہ افطار کرتا ہوں یا قہوہ بنوا کے اس پہ روزہ افطار کرتا ہوں، یا اگر مجھے زیادہ ہی پیاس کی طلب ہو تو میں گھڑے کے پانی سے، گھڑے کا پانی، اور اسے شربت بنانا ہو تو میں شہد ڈالتا ہوں، یہ روح افزا اور جام شیریں وغیرہ یہ میں نہیں ڈالتا، میں اس میں شہد ڈال کے اور ایک سادے پانی کا گلاس لے لیتا ہوں، 1 یا 2 یا 3 کھجوریں لے لیتا ہوں، کوئی پھل پڑا ہو تو تھوڑا بہت لے لیتا ہوں، ورنہ بس ختم۔ تو پھر میں آرام سے تراویح پڑھتا ہوں۔ میرا زندگی بھر کا معمول تھا 6 پارے روزانہ سننا، 5 پارے روزانہ سننا، تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ پھر میرے سفر ہوتے ہیں تو سفروں میں پھر تراویح میں قرآن سننے کا موقع نہیں ملتا، تو اب مصروفیت کی وجہ سے 3، سر میں درد ہو تو 2، تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے، قرآن نہ رہے، تو وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی سننے میں۔ لیکن جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ افطاری پہ فائر کرتے ہیں، وہ تو لگتا ہے ہندوستان دی جنگ لگ گئی، تو یہ نہ کرو، ہلکی سی افطاری۔ تم نے چلو سموسہ کھانا ہے تو 1 کھا لو، چھوٹا سا کو لے لو منہ کا ذائقہ بنانے کے لیے۔ پھر آپ تراویح دیکھو گے آرام سے آپ پڑھو گے، چاہے حافظ صاحب 2 پڑھے چاہے 3 پڑھے، اور عام طور پر رات ہم نے 2 پارے پڑھے، 1 گھنٹہ 5 منٹ لگا، تو ایسے خوف ہوتا ہے، وی تراویاں وی تراویاں وی تراویاں۔ گھر جا کے کیا کرتے ہو؟ 8 پڑھ کے چلے جاندے ہو، کیا کرتے ہو؟ ایم ہی جا کے بہ جاندے ہو، تو وہی اللہ کو سجدہ کر لو، سال کے بعد کہتا ہے آ جا۔ اور تراویح میں دیتا کیا ہے وہ؟ میرے نبی کا فرمان ہے تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500، 40 سجدے 60,000، 60,000، 60,000۔ وطروں کے بھی ہر سجدے پہ 1500 نیکی، چونکہ وہ ساری قیام اللیل۔ تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، قیام اللیل۔ تراویح کا نام بعد میں پڑا کہ مکے والے کیا کرتے تھے، 4 تراویح پڑھ کے وقفہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے۔ تو اس وقت قرآن بھی بہت پڑھا جاتا تھا، تو وہ 4 تراویح میں کھڑے کھڑے جو تھوڑی بہت سستی ہوتی وہ طواف کر کے ختم ہو جاتی۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، اور پھر طواف کر کے پھر وتر پڑھتے تھے۔ تو ان کے 5 طواف ہو جاتے تھے۔ تو اس تھوڑے سے دیر کے جو آرام ہوتا ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں، ترویحہ۔ تو اس سے نام پڑا صلاۃ التراویح، نام اس کا ہے قیام اللیل۔ اور مدینے والوں نے سوچا کہ یہ مکے والے تو طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ساڑھو بولتا طواف ہے نہیں، آپا کی کریے؟ انہوں نے 40 تراویح پڑھنے شروع کر دی۔ کئی صدیاں 40 تراویح پڑھتے تھے، جب شوق تھے، ذوق تھے۔ 8 پڑھو، 2 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، 20 پڑھو، گنجائش ہے، گنجائش ہے، دیانتداری کی بات۔ لیکن یہ کہنا کہ 8 کے اوپر پڑھنا بدعت ہے، یہ جہالت ہے، یہ انتہائی نادانی ہے، انتہائی نادانی ہے۔ قیام اللیل مثنیٰ و مثنیٰ، رات کی نماز کا کوئی عدد مقرر کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے 20 تراویح مقرر فرمائی، زیادہ بھی پڑھ لو کوئی حرج نہیں، تو کم از کم 20 پڑھو، ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے تمہارے لیے۔ اور جب آخری رات ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، میں نے اس کے بدلے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ یہاں یہ جناح کالونی والے ادھر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراویح پڑھے گا 150 روپیہ فی سجدہ دے گے۔ کل ویکھے جی تماشا کی بن رہا ہے، جو فجر دی نماز تو مسلے بھی چاہتے لوگ نہ بہ گئے، میں نے نپ لے ہوئے، اپنے دادیاں نو بھی چاہتے لے آؤں کہ دادا اٹھی چلیے۔
ساجے پیسے لبڑیں، یہاں ڈانگا سوٹے چل جائیں گے کہ بھائی 150 روپیہ 150 روپیہ، کیونکہ روپے کو دیکھا ہوا ہے، روپے کو جانتے ہیں، نیکی کو دیکھا نہیں، نیکی کو جانتے نہیں کہ نیکی کیا چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ روز تراویح میں سستی نہ کرو۔ میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا، ہلکی پھلکی افطاری کرو، پھر تراویح پڑھو، پھر جو مرضی کھا لو، ہوں بھاویں سموسے کھاؤ، بھاویں پکوڑے کھاؤ، بھاویں سارے کو فیصل آباد دی مرغی دیا ٹنگاں کھا جاؤ، لیکن افطاری میں تھوڑا اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، تو آپ کو بہت آسانی سے انشاءاللہ تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک رات رکھی ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 انبیاء نے 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے یہ صورت اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر، شب قدر۔ قدر کے جتنے معنی آتے ہیں عربی میں، سارے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں بیان کی۔ قدر قیمت کو کہتے ہیں، ما قدر ہو، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ تم ایک رات جاگ لو، 1000 مہینے کی عبادت سے تمہیں زیادہ اجر ملے گا، یہ قیمت ہے۔ قدر عظمت کو بھی کہتے ہیں، عظیم القدر آدمی ہے، تو اس کے عظیم ہونے کا معنی کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قرآن اترا جس نے اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دی۔ قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں، وقدر علیہ رزقہ، تنگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی، زمین تنگ پڑ جاتی۔ پھر قدر حد بندی کو بھی کہتے ہیں، حد بندی کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک اس کی حد بندی ہے، مغرب کا سورج ڈوبا اور صبح صادق کا طلوع ہوا، اس کے درمیان یہ سارا جو وقت ہے یہ شب قدر ہے۔ لفظ قدر کے ہر مطلب کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں بیان کیا ہے۔ تو جو تو بھائی اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، وہ تو سوئے بھی ہوں گے تو ان کی بندگی لکھی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کو اگر جاگنا ہے تو کم از کم 5 راتیں جاگ لیں۔ 5 راتوں میں ایک رات 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان میں سے ایک رات ضرور ہے۔ جو جاگ لے گا ضرور یقیناً اس کو یہ رات مل جائے گی۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اگر اس مجمع میں اللہ کرے ایک بھی ایسا نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہو تو میں بتا دیتا ہوں تاکہ توبہ کر لیں۔ ایک شراب پینے والا جو مستقل شراب پیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک کبھی کبھار گستاخی ہو جانا، وہ ہر ایک سے ہوتی، کہ مستقل ماں باپ کی گستاخی، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ سے بدتمیزی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے جو قریبی رشتہ داروں سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے، بائی کاٹ، بس سلام دعا بند، بس بول چال بند، بس وہ گھر نہیں وڑنا، یہ تیسرا آدمی۔ چوتھا جو دل میں کسی انسان کی، مسلمان کی نفرت پالے بیٹھا ہے، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 کام اگر اس مجمع میں کسی کے اندر ہیں، کوئی ایک ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، باہر والے دیکھ نہیں رہے پر میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس سے ہم توبہ کریں، نشے سے توبہ کریں، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کریں، اور رشتہ داروں کی لڑائی سے توبہ کریں، اور دل میں نفرت سے توبہ کریں۔ اگر آپ اس مجمع میں کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے، بول چال بند ہے، تو اپنے روزے کو بچانے کے لیے اس سے صلح کر لیں، اس کے پاؤں پڑ جائیں، اس کو منا لیں،
اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا حبیب بھی خوش ہوگا۔ اور خاص طور پہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کی اس صلح پر ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر اگر صلح ہو جائے، جو صلح کروائیں گے وہ بڑے عظیم الشان ہوں گے۔ خود صلح ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کسی کو بیچ میں ڈال کے صلح کروائی جائے تو اس پر میاں بیوی کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آخری چیز ہے اس کا صدقہ، روزے کا صدقہ، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ عام طور پر وہ 2 سیر گندم کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے نبی کا تھا، اس سے آپ کا اجر بڑھ جائے گا، وہ ہے کشمش۔ 3 کلو کشمش، 3 کلو کشمش دو گے تو 1500 روپیہ بنے گا۔ کشمش کے مساوی پیسے، 3 کلو کے پیسے 1500 بنتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو یا تھوڑے سے کم ہوں۔ تو اگر ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو وہاں سے 6000 روپیہ کسی غریب کے پاس جائے گا تو اس کی عید بھی اچھی ہو جائے گی، کپڑے بھی لے لے گا۔ اور اسی گھر سے اگر 800 روپیہ جائے گا تو 800 روپیہ نال تو سبزی بھی نہیں پکا سکتے۔ تو اس لیے جو مالدار لوگ ہیں وہ روزے کا صدقہ، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، وہ ادا کریں کشمش کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے۔ باقی گندم سے بھی ادا تو ہو جائے گا، لیکن سخی بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، غریب کی دعا لینی ہے تو پھر اس سے ادا کرو کشمش کے لحاظ سے۔ اور بھائی اب پہلا عشرہ شروع ہے، ابھی دوسرا بھی آئے گا، تیسرا بھی آئے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا مبارک کام دیا ہے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ سارے بھائی کم از کم 3 دن اس مہینے میں ضرور لگا لو، چاہے پہلے 10 دن، چاہے درمیانی 10 دن، چاہے آخری 10 دن، تو اس کی یہاں بیٹھے بیٹھے نیت تو کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو؟ آخری بات، مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے مولا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آؤ، کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے اچھائی کے کرنے والے مبارک ہو اور آگے بڑھ۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، واپس آ جا۔ تو بھائی ہم سب گناہ گار مسلمان بیٹھے ہیں، ہم میں کوئی معصوم نہیں، پاک نہیں۔ تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آؤ ہم سارے مل کر اکٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو میرے ساتھ کہو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے 2 جہان کے مالک، اے عرش و فرش کے مالک، اے اسفرا اور ثریا کے مالک، اے مشرق و مغرب کے مالک، اے شمال و جنوب کے مالک، اے بارش کے ایک ایک قطرے پر کے مالک، اے سورج کی ایک ایک شعاع کے مالک، اے چاند کی ایک ایک کرن کے مالک، اے پتے پتنگوں کے مالک، اے نورانی ناری مخلوق کے مالک، ہم تیری بارگاہ میں تیرے مبارک مہینے میں، یا اللہ یہ کتنے روزے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم اپنے بارے میں بھی توبہ کرتے ہیں اور پوری امت کے بارے میں توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی توبہ قبول فرما۔ ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما، کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کے صغیرہ کبیرہ معاف فرما، خاص طور پر وہ گناہ میرے مولا جس پر ناراض ہو کر پوری امت مصائب کا شکار ہے، فتنوں کا شکار ہے، گھر سے بے گھر ہے، در سے بے در ہے، بچے بچیاں یا اللہ رل گئے ہیں، عزتیں نیلام ہو گئی ہیں، خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں پر تیرے حبیب کے امتی ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں پر تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم بڑے نافرمان ہیں یا اللہ پر تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری نبی مانتے ہیں۔ یا اللہ ہم بڑے نافرمان ہیں پر تیری جنت کو حق جانتے ہیں، تیری جہنم کو حق مانتے ہیں۔ تو جس کو پکڑے وہ بھی حق ہے، تو جس کو چھوڑے وہ بھی حق ہے۔ اور یا اللہ ہم تیرے ملائکہ پہ ایمان لائے، تیری کتابوں پر ایمان لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں پہ ایمان لائے۔ تیرے سارے وعدے سچے ہیں، تو ہے میرے مولا،
ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تیری نشانیاں کھلی کتاب کی طرح ہیں یا اللہ۔ اس حد تک تو ہم نے تیرے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کی، اس سے آگے جب عمل شروع ہوئے تو ہمارے عمل میں بھی کھوٹ آیا، ہمارے بول میں بھی کھوٹ آیا، ہمارے بازاروں میں بھی کھوٹ آیا، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کھوٹ آ گیا یا اللہ۔ تو اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل ہمیں سچا ایمانی معاشرہ نصیب فرما، ہمیں سچا اسلامی معاشرہ نصیب فرما، ہمیں سچا ایمانی ماحول نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں بے چینیاں پریشانیاں ہیں اور اس کے پیچھے زبان کی بدتمیزی ہے، اخلاق کی کمی ہے، ہمارے اخلاق اچھے فرما دے، ہماری زبان کا بول میٹھا کر دے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے۔ ہمارے بازاروں میں جھوٹ ہے، سود ہے، کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، چور بازاری ہے اور گالی گلوچ ہے اور ادھار ہے یا اللہ۔ ہمارے بازاروں کو نقد پہ لے آ یا اللہ، ہمارے بازاروں سے ادھار کو مٹا دے، ساری تجارت کو نقد پہ لے آ، ہماری تجارت کو سٹے سے پاک کر دے، جوئے سے پاک کر دے، سود سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے، بددیانتی سے پاک کر دے، وعدہ خلافی سے پاک کر دے یا اللہ۔ ہر وہ طریقہ جو تیری شریعت میں حرام ہے وہ اس وقت ہمارے بازاروں میں چل رہا ہے، اسے یا اللہ تو مٹا دے۔ اور اپنے نبی، تیرے نبی نے تجارت کی میرے مولا، تیرے نبی کے ساتھیوں نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی یا اللہ۔ تو ہمیں اپنے نبی والی تجارت عطا فرما، ہمارے صحابہ والی تجارت عطا فرما، صحابہ والی زراعت عطا فرما۔ جتنے بھائی بہن روزہ رکھے ہوئے ہیں سب کے روزے قبول فرما، جو ابھی تک غافل ہیں اپنے دریائے رحمت سے ان کی غفلت دور فرما، جو حرمین میں پہنچ گئے یا اللہ ان کا وہاں ان کی حاضری، ان کے طواف، ان کے عمرے، ان کا اعتکاف قبول فرما۔ اور یا اللہ جو یہاں موجود ہیں ان کے روزوں کو بھی قبول فرما، ہماری اس مسجد کو، مدرسے کو آباد، شاداب، خوشحال، نہال فرما، اس پورے محلے کو اپنی رحمتوں سے نواز، پورے شہر کو اپنی رحمتوں سے نواز۔ میرا پورا ملک یا اللہ سازشوں کی آماج گاہ ہے، جکڑا ہوا ہے، ساری دنیا کا باطل ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، ہمیں مٹانا چاہتا ہے یا اللہ۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو، دنیا کو، آخرت کو تیرے سپرد کرتے ہیں یا اللہ۔ ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہماری حفاظت فرما۔ یہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ، ان کے دلوں میں بے شمار درد بھرے ہوئے ہیں یا اللہ، ان سب پر پھنبا رکھ دے، وہ سب کی یہ درد دور فرما دے، سب کو خوشحال فرما دے، اور یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ جو ایمان پہ تیرے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔ سنتیں ادا فرما۔